صدقہ و خیرات کس کے نام کا کریں؟ نیاز کا کھانا کب حرام ہو جاتا ہے؟ نیاز کا کھانا حلال ہے یا حرام ہے؟ کس طریقے سے نیاز دیں کہ نیاز دینے کا مکمل ایصال ثواب حاصل کر سکیں؟ اور اب اسلامی ایونٹس آتے ہیں تو مسلمان کس طرح سے اسلامی ایونٹس کو گزاریں، اسلامی ایکٹیویٹیز پر مسلمان کیا کریں، یعنی کہ اگر وہ اسلامک ایونٹس جو ہیں اس کے اوپر اسلامک ایکٹیویٹیز نہ کریں، نذر و نیاز نہ دلائیں، کھانا وغیرہ نہ بانٹیں غریبوں میں، ضرورت مندوں میں، تو پھر وہ کیا کریں؟ تو پھر تو وہ وہی کریں گے نا جو عام دنوں میں اسکرولنگ کرتے ہیں موبائل فونز پہ اور کھایا پیا اور بس ریسٹ کی۔ تو ہم کیوں منع کر سکتے ہیں اسلامی ایکٹیویٹیز سے؟ لیکن اب سوال یہ بھی ہے کہ ہم اسلامک ایونٹس کو کیسے گزاریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو ان تمام سوالات کے جوابات دوں گی کہ نیاز کا کھانا جو ہے وہ کس وقت، یعنی کہ وہ حلال کھانا ہے لیکن حرام کب ہو جاتا ہے، اور جو کھانا ہے نیاز کا وہ کس کے نام کا ہم پکائیں، اور ایصال ثواب کی نیت کس طرح سے کریں۔ کھانا بنائیں ضرور، لیکن ایصال ثواب کی نیت کس طرح سے کریں۔ اب ایسا ہے کہ 11ویں شریف، کنڈے کا کھانا، میلاد یا محفل کا کھانا، 11ویں شریف کا کھانا یا پھر محرم کا کھانا، ان سب کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، یہ کھانا کب حرام اور کب حلال ہوتا ہے۔ اب ایسا ہے کہ کھانا حلال ہونے کی کچھ، حرام اور حلال ہونے کی کچھ صورتیں ہیں، جس میں اگر کوئی حلال جانور ہے اس کو ہم اگر ذبح کرتے ہیں اور ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام، توبہ نعوذ باللہ، کسی غیر اللہ کا نام لے کر وہ جانور ذبح کیا جاتا ہے تو وہ اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ حرام ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دیگ ہم پکا رہے ہیں اس میں خنزیر وغیرہ کو کوئی حرام چیز پکا رہے ہیں، کورس وہ تو حرام ہی ہوگا۔ لیکن اگر ہم مطلب کہ محرم کا یا اس طرح سے کوئی اور مطلب کھانا پکا رہے ہیں اور اس کے اگر ہم نظر یا نام دے رہے ہیں کہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا کھانا ہے یا پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل و عیال یا ان کے نام کا کھانا ہے، تو اس طرح سے ان کے نام کا، یعنی کہ ان کے نام کا یہ کہنا یہ کفر و شرک کی بات نہیں ہے، لیکن یہ بدعت ہے اور بدعتیں اسلام میں منع ہے، تو پھر یہ ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ غیر اللہ کا نام جیسے ہی آئے گا کھانے کے اوپر، اللہ پاک کے کلام کے علاوہ کوئی غیر اللہ کا نام آئے گا تو نیاز کا کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ کوئی جانور کو ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو اس وقت بھی وہ کھانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ اللہ کے ساتھ مطلب کہ شرک نہیں کرنا کسی چیز میں بھی، اللہ کے نام کی نیاز حلال ہے، یہ مذہبی ایکٹیویٹی ہے، اور علماء کرام کی رائے بھی یہی ہے کہ ہمیں نہیں روکنا چاہیے، لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں نہیں کریٹ کرنی چاہیے، یہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں لوگ کریں، لیکن نام صرف اللہ کا ہونا چاہیے، یعنی کہ ایصال ثواب جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے ہے اور ان کے اہل و عیال کے ثواب کے لیے ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے، اور ان کے اہل و عیال کی یاد کے لیے ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ تو یہ مذہبی ایکٹیویٹیز ہیں، یہ ہونی چاہیے، کیونکہ دیکھیں آج کل آلریڈی سوشل میڈیا کا دور ہے، لوگ جو ہیں وہ بالکل موبائل اسکرولنگز پہ زیادہ ٹائم ہم گزارنا شروع ہم نے کر دیا ہے۔ نماز بھی اگر ہم ادا کرتے ہیں تو ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے اس بات کی کہ ہم جلدی سے نماز کو ختم کریں اور دوبارہ پھر سے جیسے اپنے کام وغیرہ ہم کر لیتے ہیں ڈیلی کے، تو پھر ہم موبائل کی طرف آ جاتے ہیں، یہ سب ہے۔ تو غیر اللہ کی نظر کا کھانا حرام ہے، غیر اللہ کے سامنے جیسے سجدہ کرنا حرام ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کا نام جس چیز پر آ جاتا ہے تو وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ نام صرف اللہ کا ہی ہونا چاہیے، اور ہم سب کو مل کے کام کس پہ کرنا ہے، ریمائنڈرز کس چیز کے دینے ہیں کہ اخلاق اور اخلاقیات کا درس دینا ہوگا، اخلاق اور اخلاقیات کی درستگی کرنی ہوگی۔ اخلاق سے بہتر کوئی تبلیغ نہیں ہے، اخلاق سے بہتر کوئی مذہب نہیں ہے۔
اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی فیملی میں کوئی فوت ہو جاتا ہے، کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو ہم اس کو کیسے اس کے لیے فاتحہ خوانی کرواتے ہیں نا، تو اس کو کس طرح سے اصالِ ثواب ہم بھیج سکتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں نیت کرنی ہے، نیت یہ کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور، کیونکہ نیتوں کا جو دار و مدار ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، ہم جو بھی عمل کرتے ہیں اس کا دار و مدار جو ہے وہ کس کے گرد گھومتا ہے؟ نیت کے گرد گھومتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، ہمارا رشتہ، وہ بھی نیت کا ہے۔ اگر نیت اچھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمارے لیے اچھا ہی کریں گے، اور اگر ہماری نیت ہی اچھی نہیں ہے تو ہمیں کس طرح سے اس کا ثواب مل سکتا ہے؟ اگر کوئی آپ کی فیملی میں کوئی فوت ہو جائے تو اس کی فاتحہ خوانی کا جو کھانا ہوتا ہے، یا پھر اصالِ ثواب کے لیے یا اس کی یاد کے لیے اگر آپ فاتحہ خوانی کرواتے ہیں، کھانا بنواتے ہیں، دعا کرواتے ہیں اللہ کی خوشی کے لیے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی اس عمل سے خوش ہوں گے، کیونکہ آپ کی نیت کیا ہے؟ اللہ کی خوشی ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو ثواب دیں گے، اور آپ کے اصالِ ثواب، یعنی کہ جب آپ کو اس کا ثواب ملے گا تو آپ یہ جو اصالِ ثواب ہے یہ نام لے کر، یعنی کہ جس بندے کے لیے آپ فاتحہ خوانی کروا رہے ہیں اس کا نام لے کر بھی آپ یہ اصالِ ثواب منسوب کر سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سارے اعمال سے جو اصالِ ثواب دیں گے، تو وہ ثواب جو وہ ہم فلاں کو، یعنی جو بھی فوت ہو گیا ہے اس کو ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں اتنے، یعنی کہ آپ یہاں تک کہ آپ تعداد بھی بتا سکتے ہیں، اتنے پارے، اتنے درود پاک، اور اس طرح سے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس بات کی نیت لازمی کرنی کہ اللہ پاک ہم اس نیت سے آپ کی بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں۔ اب اصالِ ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ درس قرآن کریں، کیونکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ 10 محرم میں اگر پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہمارے اپنے گھروں میں یہی ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، کھانا بنتا ہے، قرآن خوانی ہوتی ہے، لیکن اس سے بہتر ہے بجائے اس کے کہ سب مل کے بیٹھ کے قرآن پاک پڑھیں، وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن درس قرآن کریں، مردوں کے لیے دعا کریں، ذاتی سطح پر قرآن پڑھیں، کیونکہ قرآن آیا ہے ہدایت کے لیے، قرآن آیا ہے سمجھنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ثواب کی نیت اپنی جگہ پہ ہے، لیکن ہمیں نیت کیا کرنی ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنا ہے، کیونکہ عربی ہماری زبان نہیں ہے، اور ہماری اردو زبان ہے، پنجابی کو ہم فالو کرتے ہیں، انگلش کو، تو قرآن پاک کی عربی زبان ہے۔ اب اس عربی زبان کو ہمیں اپنانا ہے، اس کو سمجھنا ہے، ان کے میننگس کو سمجھنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے گھروں میں دین اسلام کا بول بالا ہو، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے گھروں میں خوشیوں اور عافیت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، اور جو بھی ہم نظر و نیاز کریں اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہمیں دین اسلام کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔